ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ سب پر اپنا کرم اپنا فضل عطا فرمائے۔ مجھے کافی دنوں سے کچھ لوگ پوچھ بھی رہے تھے اور ایک بچی نے بھی کال کر کے پوچھا تھا کہ نماز میں خشوع اور خشوع نہیں آتا تو میں نماز نہ پڑھوں۔ کچھ نے تو نماز پڑھنی ہی چھوڑ دی کہ جب نماز میں خشوع نہیں ہوتا، خشوع نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی ہماری، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فون ایک آیا، اس پہ بھی یہی کہا گیا کہ میں نے نہیں نماز پڑھنی کہ مجھے وہ خشوع نہیں ملتا۔ تو پھر میں نے ضروری سمجھا کہ ابھی اسی وقت اپنی ڈیوٹی پہ میں ابھی پہنچا ہی ہوں اور ابھی گاڑی سے باہر نہیں نکلا، اور میں نے کہا جی میں ابھی ہی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو جواب دینے لگا تو پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، میں چھوٹی سی ویڈیو بنا کے تو وہ دے دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا لیں۔ تو بات یوں ہے کہ دیکھو میرے بچوں، خشوع اور خشوع یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ نصیب اسی کو ہوتی ہے جو اس کا راہی ہوتا ہے، جو اس کے راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، جو اس کی جدوجہد، جس کی کوشش خشوع اور خشوع کو حاصل کرنے کی ہوتی ہے۔ بچہ جب تک روتا نہیں ہے نا، ماں بھی اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے۔ جب تک آپ طالب نہیں بنو گے نا، آپ کو عطا بھی نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اس کی مرضی ہے، وہ بنا آپ کو مانگے بھی دے سکتا ہے اور کئی جگہ پہ وہ دیتا بھی ہے، لیکن اسلوب یہی ہے، اصول یہی ہے کہ آپ جس چیز کے طالب ہیں اس کی کوشش کریں، اس کی صحیح کریں تو آپ کو وہ چیز عطا کر دی جائے۔ اب اگر آپ کو یوں دیکھا جائے تو پھر تو کسی کو بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ بڑے لوگ ہیں جن کے نماز میں خشوع بھی نہیں ہوتا، خشوع بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے ایک اللہ کے ولی کامل سے سوال کیا کہ حضور میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں توجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ میں غلطیاں کرتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، پھر غلطی ہوتی ہے، بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا رکعت کون سی ہے، یاد نہیں رہتا میں کہاں پر تھا، میں نے کون سی پڑھ لی ہے، یاد نہیں رہتا میں نے کون سی صورت پڑھ لی ہے، کون سی صورت۔ اور جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو حضور پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں تو بار بار نماز پڑھتا ہوں، رپیٹ کرتا ہوں، اسی لیے۔ کہا کیوں رپیٹ کرتے ہو؟ کہا حکم جو ہوا پڑھنے کا، اللہ کا حکم جو ہے کہ نماز پڑھنی ہے، کوشش کرتا ہوں ٹھیک کر لوں، نہیں ٹھیک ہوتی، پھر غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ کا ولی جھوم اٹھا اور جھوم کے وہ بار بار ایک بات کہتا تیرے تو ہاتھ چومنے چاہیے، ارے تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، تو اللہ کے حکم کے لیے نماز تجھے نہیں پڑھی جاتی تو پھر بھی پڑھتا ہے، نہیں پڑھی جاتی پھر پڑھتا ہے، غلطی ہوتی ہے پھر پڑھتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ ایک شخص نے ایسے ہی سوال کیا کہ حضور میں نماز کی تو بڑی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی، مجھ سے وہ خشوع اور خشوع والی نماز مجھے حاصل نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو لوگ قلب کو چلاتے ہیں، دل کو چلاتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں، ایک گروپ ایسا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ ہم نے قائم کر لی ہوئی ہے، ہمیں ان کے آپ جیسے لوگوں کی نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو جو نمازیں پڑھتے ہو، آپ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، نماز کہیں اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک حد تک بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی پڑھنی چھوڑو، یا کہو گے ہم نے بس قائم کر لیا، اب ہم نے نماز ہی نہیں پڑھنی۔ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی، توجہ کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہو، رب سے توجہ مانگتے رہو، کبھی دے ہی دے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایسا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے وہ توجہ ہی چھوڑ دینی۔ اچھا، تو اس نے یہی بات کہ میں اب کیا کروں، تو میں نے اس کو بڑے آرام سے کہا دیکھ بیٹے، تو قلب چلانے کے چکر میں تو اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اس کو کیوں چھوڑتا ہے؟ تو قلب چلانے کے چکر میں اللہ کے ذکر کو کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کا ذکر تو کر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرا شکر ادا کر، میں تجھے اور دوں گا۔ تو جب
تو اس کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرنے کے بعد اس کا شکر بھی ادا کر. ویسے تو اللہ کا ذکر بھی اس کا شکر ہی ہوتا ہے. تو بہرحال تو اس کے بعد اس کا شکر بھی ادا کر. یا اللہ تیرا شکر ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی نہیں پڑھتے، بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو نماز بھی نصیب نہیں، جن کو یہ ذکر اذکار بھی نصیب نہیں، جن کو تسبیحات کے اوپر وظائف پڑھنے بھی نصیب نہیں ہوتے. بے شمار لوگ چلے پھرتے ایسے لوگ ہیں جن کی زبان پر گالی گلوچ ہی ہوتی ہے، جن کا تقیہ کلام گالی گلوچ ہوتا ہے، جن کی بد زبانی سے لوگ تنگ ہوتے ہیں، جن کے اخلاق سے لوگ تنگ ہوتے ہیں. تو بڑے لوگ ایسے پھر رہے ہیں. آپ تو ان سے ڈھیر اچھے لوگ ہو، آپ کم از کم اللہ کا ذکر تو کرنے کے چکر میں ہوتے ہو. تو اللہ کہتا ہے تو میرا شکر ادا کر، میں اور دوں گا. تو اس کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ کا ذکر کر، بعد میں اس کا شکر ادا کر. جب تو اس کا شکر ادا کرے گا تو پھر وہ تجھے اور دے گا. اور کیا دے گا؟ جب تو ذکر کر رہا ہے تو اس کے ذکر کے اندر بہتری دے گا نا. تو جب بہتری آئے گی تو پھر آٹومیٹکلی تمہاری توجہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن تو اپنی جستجو جاری رکھ. تو کسی شیطان کے کہنے کے، کسی شیطانی وسوسے کی وجہ سے تو اپنا یہ معاملہ، اپنی یہ بات، اپنا یہ عمل نہ چھوڑ. تو اپنے اچھے عمل کے اوپر کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا. اور ویسے بھی یہ خیالات وسوسات جو تیرے بس میں نہیں ہیں، اس کی اللہ رب العزت نے معافی دی ہوئی ہے، معافی ہے. تو آپ اپنی کوشش جاری رکھیں، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں. گالی گلوچ سے، فضول بحث سے بہتر ہے اللہ کا ذکر کریں. اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو خاموش رہ جائیں. خاموشی بھی عین عبادت ہے. اگر خاموشی جو ہے نا با مقصد خاموشی ہو، بے مقصد نہ ہو. تو اللہ ہم سب پر اپنا رحم عطا فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے، میرے جتنے بچیوں نے یہ سوالات اٹھائے، اللہ ان سب کو استقامت عطا فرمائے. اللہ ان سب کو خشوع عطا فرمائے. اللہ ان سب کو توجہ عطا فرمائے. اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو دین پر چلنے والا بنائے. اللہ ہم سب کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس تمام ایک اللہ کو ماننے والوں کو اللہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا فرما دے. یہ اللہ ایسا کر دے. اللہ سب پر خیر کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.